شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد تیسری جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا 10واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس سبق کا عنوان ہے شام۔ یہ ایک نظم ہے جو اس عنوان سے یعنی شام کے عنوان سے لکھی ہے شفیع الدین نیّر نے۔ اس نظم کو ہم پڑھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں اسے گا کر پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ہوئی شام سونے کا وقت آ گیا، اندھیرا سا چاروں طرف چھا گیا، گیا ڈوب پچھم میں جب آفتاب، افق پر چمکنے لگا ماہتاب، پرندہ شیانے میں جانے لگے، مویشی بھی جنگل سے آنے لگے، فلک پر ستارے چمکنے لگے، جواہر کی صورت دمکنے لگے، ہیں سب صاف صاف اور نکھرے ہوئے، ہر ایک سمت موتی سے بکھرے ہوئے۔ چمکتے بھی ہیں جھلملاتے بھی ہیں، تمہارے دلوں کو لبھاتے بھی ہیں، مسافر نے کھولی سرا میں کمر، ہے پردیس میں جو یہی اس کا گھر، کسان اپنی کھیتی سے فارغ ہوئے، اٹھا ہل کو کندھے پہ گھر کو چلے، ہوا اس طرح سارا بازار بند، کہ آنکھیں کرے جیسے بیمار بند، نہ آندھی نہ ابر اور نہ گرد و غبار، مزہ دیتی ہے آسماں کی بہار، غرض یہ کہ دنیا میں آئی ہے شام، خدا نے عجب شے بنائی ہے شام۔ اسے شفیع الدین نیّر نے لکھا ہے، اور اب ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 میں الفاظ معنی دیے ہوئے۔ افق، اس کا معنی ہے آسمان کا کنارہ، جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو ہم دور یعنی نظر دوڑا کر دیکھیں، آسمان پر نظر ڈالیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کہیں آسمان زمین سے ملتا ہوا کچھ آگے جا کر نظر آتا ہے۔ تو اس نظارے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ کنارہ جہاں زمین آسمان سے یا آسمان زمین سے ملتا ہوا نظر آتا ہے، افق کہتے ہیں۔ آفتاب کا معنی ہے سورج، ماہتاب کا معنی ہے چاند، پرند کا معنی ہے چڑیا، اڑ جانے والے جانور، آشیانہ کا معنی ہے گھونسلہ، مویشی کا معنی ہے پالتو جانور، 4 پیروں والے جانور جیسے گائے بیل جو چارہ کھاتے ہیں، فلک کا معنی ہے آسمان، جواہر کا معنی ہے جوہر کی جمع قیمتی پتھر، سمت، اس کا معنی ہے طرف، سرا، اس کا معنی ہے سرائے ٹھہرنے کی جگہ۔ مشق نمبر 2 میں ابھی یہاں اور بھی کچھ معنی ہیں، دیکھ لیں۔ فارغ ہونا، اس کا معنی ہے کسی کام کا پورا کر دینا، خالی ہو جانا۔ ہل، ایک اوزار جس سے کسان زمین جوتتے ہیں۔ ابر، اس کا معنی ہے بادل۔ گرد، اس کا معنی ہے دھول۔ غبار، اس کا معنی ہے دھول، خاص کر وہ دھول جو ہوا میں اڑ رہی ہو۔ شے، اس کا معنی ہے چیز۔ نمبر 2 میں دیکھیں، غور کیجئے، دن اور رات ملا کر 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ان میں صبح اور شام کی خاص اہمیت ہے۔ صبح ہوتے ہی ہم اپنے کام پر لگ جاتے ہیں اور شام تک کام کرتے کرتے تھک چکے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نے آرام کرنے کے لیے ہمیں شام جیسا انمول تحفہ دیا ہے، اس کا فائدہ چرند و پرند بھی اٹھاتے ہیں۔ نمبر 3 میں دیکھیں، سوچیے اور بتائیے۔ دیکھتے ہیں کیا سوچنا اور کیا بتانا ہے۔ نظم میں شام ہونے کی کون کون سی نشانیاں دی گئی ہیں؟ ستاروں کا ہونا،
اور کیا بولتے ہیں چاند کا چمکنا وغیرہ۔ شاعر نے ستاروں کی تعریف کس شعر میں کی ہے؟ جس شعر میں اس نے ستاروں کا ذکر کیا ہے۔ شام ہونے پر مسافر کیا کرتا ہے؟ واپس پلٹتا ہے اپنے وطن کی طرف۔ نمبر 4، ان مصروں کو صحیح لفظوں سے پورا کیجیے۔ تو گیا ڈوب پچھم میں جب آفتاب، یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد مویشی بھی جنگل سے آنے لگے، ہر ایک سمت نمبر 2 یعنی حصہ بے دیکھ لیں، مویشی بھی جنگل سے آنے لگے۔ اور یہ حصہ جیم جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے ہر ایک سمت موتی سے بکھرے ہوئے، تمہارے دلوں کو لبھاتے بھی ہیں۔ کسان اپنی کھیتی سے فارغ ہوئے، تو اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد نہ آندھی نہ ابر اور نہ گرد و غبار، اس طرح سے مکمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 میں دیکھیں، صحیح جملوں پر صحیح کا اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ صبح کو سونے کا وقت ہوتا ہے، غلط ہے۔ شام کو آسمان پر ستارے چمکنے لگتے ہیں، صحیح ہے۔ رات کو بازار کھلا رہتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کسی حد تک تھوڑا بہت کھلا رہتا ہے، باقی بند۔ شام کو آفتاب پچھم میں ڈوبتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 6، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ اب متضاد کا جو لکھنے کا ہے، متضاد لکھنے کا، تو وہ اکثر اسباق میں، یعنی اب جو سبق ہم پڑھیں گے ان میں یہ مشق آتی رہے گی۔ شام کا دن یا صبح، شام اور صبح۔ اندھیرا، اس کا متضاد یعنی اس کا الٹا جو لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ اندھیرا۔ اجالا، صاف، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ گندا۔ آفتاب، اس کا جو متضاد ہوگا آفتاب کا وہ کیا ہوگا؟ مہتاب۔ آسمان، زمین۔ بہار، خزاں۔ پچھم، پورب۔ پردیس، دیس۔ نمبر 7، نظم کے وہ مصرے لکھی جن میں آفتاب، جواہر اور ستارے کے الفاظ آئے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے نظم کے وہ مصرے لکھ سکتے ہیں جن میں کس کس کا ذکر ہوا ہے؟ آفتاب کا ذکر ہوا، وہ مصرع لکھیں۔ یہاں جوہر کا ذکر ہوا، اس میں یہ مصرع لکھ دیں۔ جس مصرے میں صرف وہی مصرع آپ کو لکھنا ہے جس میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں 8، ان مصروں کے الفاظ کی ترتیب درست کر کے خالی جگہ میں لکھیے۔ افق، تو پہلے کیا ہے؟ افق پر چمکنے لگا ماہتاب۔ اس طرح سے آپ اس کو صحیح ترتیب میں رکھ کر لکھنے کی کوشش کریں، باقی مصروں کو بھی اسی طرز پر لکھیں۔ نمبر 9، نیچے لکھے الفاظ دیے جا رہے ہیں، نیچے کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں، ان میں جو اسم ہیں ان کے گرد دائرہ بنائیے۔ اسم جو ہیں، اب اسم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے، کسی بھی انسان اور جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ تو آفتاب ایک چیز ہے، مزہ یہ عادت ہے، ٹھیک ہے، اور اندھیرا، جنگل، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ آشیاں، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ جانا فعل ہے، مسافر اسم ہے، نکھرنا، چمکنا، شام اسم ہے۔ تو اس طرح سے آپ انہیں لکھ سکتے ہیں، اندھیرا بھی اسم ہے، مزہ بھی اسم ہے۔ نمبر 10 میں دیکھیں، دی ہوئی تصویروں پر 2 جملے لکھیے۔ نیچے کچھ تصویریں دی گئی ہیں، ان پر آپ 2 جملے لکھیں، اور چاند ہے، گھر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کسان کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 11 میں خوش خط لکھیے۔ پچھم، لفظ لکھے ہوئے ہیں پچھم، نخرے، لبھاتے آنکھیں اور غرض، انہیں یہاں آپ لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں اچھی ہینڈ رائٹنگ میں یا اچھی تحریر میں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو اسے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔
آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔